اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے ترجمہ سورہ آل عمران کا۔ جیسا فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب اپنے علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا ہم مختصر مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے آل فرعون نے جھٹلایا تھا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، یہ کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تمہارا بھی انجام ایسا ہوگا، اور پھر انہیں یہ بتایا گیا کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ تو پھر اس میں جنگ بدر کی ہے کہ اس میں یہ کافر لوگ جو ہیں وہ مغلوب کیے گئے۔ پھر اگلی آیات میں بتایا گیا کہ انسانوں کے لیے کیا ہے، مزین کر دیا گیا اس دنیا کو عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے سے، چاندی سے، اور اسی طرح سے نشان زدہ گھوڑے اور دنیا کا سامان۔ اور پھر ساتھ بتایا کہ کیا اس سے بہتر چیز جو ہے وہ تقوی والوں کو بتا دی جائے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے تقوی والوں کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بچائے گا۔ تو یہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور رات کی پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ اصل دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے، لیکن یہ لوگ جو یہود اور نصارہ، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر
انہوں نے حسد اور سرکشی کی وجہ سے اس کو جھٹلایا ہے، تو ان کو پھر عذاب کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ یہ تھا اس کا مختصر مفہوم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم نے آیات کا ترجمہ کیا ہے 11 تا 20۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلی آیات کا کریں گے اگلی ویڈیو میں۔